بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حسنین رضا۔ آپ دیکھ رہے ہیں HR اسلامک اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے نغمہ رمضان کا 7واں پروگرام اس وقت پیش خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں قاری بابر احمد نقشبندی صاحب، اور ان کے ساتھ جو مہمان خصوصی ہیں سید بلال شاہ بخاری صاحب۔ پروگرام نغمہ رمضان میں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ حافظ علی رضا عطاری صاحب، اور ان کے ساتھ بہت ہی پیارے عالم دین قاری عبدالرحمن جامی صاحب۔ آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا قاری بابر احمد نقشبندی صاحب سے کہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیاری تلاوت قرآن مجید پیش کر رہے تھے قاری بابر احمد نقشبندی صاحب۔ میں نعت رسول مقبول کے لیے اب دعوت دوں گا حافظ علی رضا عطاری صاحب کو کہ وہ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہی میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں. 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 سخی حسنین کا منگتا سخی حسنین کا منگتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں. میرے کشکول میں جو کچھ ہے زہرا پاک کا صدقہ. میرے کشکول میں جو کچھ ہے زہرا پاک کا صدقہ. اسی صدقے سے کنبہ پل رہا ہے پل رہا ہوں میں. اسی صدقے سے کنبہ پل رہا ہے پل رہا ہوں میں. نہ عابد ہوں نہ کوئی پارسا بس ناز ہے اتنا. نہ عابد ہوں نہ کوئی پارسا بس ناز ہے اتنا. میں جب آواز دیتا ہوں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں. بڑی سرکار کا بندہ سمجھ گئے عشق کے بندے. بڑی سرکار کا بندہ سمجھ گئے عشق کے بندے. مجھے سردار کہتے ہیں مجھے سردار کہتے ہیں. حقیقت میں گدا ہوں میں. یہی میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں. یہی میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں. سخی حسنین کا منگتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی میرا تعارف ہے کہ گدائے مصطفیٰ ہوں میں. الحمدللہ الحمدللہ. بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہے تھے حافظ علی رضا عطاری صاحب. اللہ تعالیٰ
ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے مہمان نوازی کے حوالے سے۔ تو میں گزارش کروں گا قاری عبدالرحمن جامی صاحب سے کہ وہ اس موضوع پر لب کشائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ انتہائی مشکور گزار ہوں HR اسلامک اسٹوڈیو حافظ حسنین رضا صاحب کا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں، ان کی نیک خواہشات میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کی یہ نیک خواہشیں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آج کے پرفتن دور کے اندر اس نظام کو لے کر چلنا اور اس نظام کو بڑھانا، اچھی سوچ کے حامل ہونا، یہ انتہائی ایک خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا فضل بھی ہوتا ہے، کرم بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی تعریفات کے لیے ہمیں چن رکھا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک اسی طریقے کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت جو ہے مدینے میں عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا انتہائی خوبصورت اسلام کا ایک چیپٹر جسے کہہ لیں، موضوع ہے جو حافظ علی حسنین صاحب نے دیا، بہت خوبصورت ہے، مہمان نوازی کے متعلق۔ مہمان نوازی ایک ایمان کی علامت بھی سے کہا گیا ہے۔ جو شخص مہمان نوازی کرتے ہیں، جو اپنے گھروں میں مہمان بلاتے ہیں، میزبان بنتے ہیں، اور میزبانی کرنے والوں کو مہمان کے آنے کی میزبانی جو کرتے ہیں، اس کو ایمان کی علامت کہا گیا۔ وہ کیسے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یہ ناظرین بھی مہمان نواز ہوتے ہیں، میزبان بھی بنتے ہیں، مہمان بھی بنتے ہیں، حاضرین بھی مہمان بنتے ہیں، میزبان بنتے ہیں۔ تو آج ہم احادیث کریمہ کی روشنی کے اندر دیکھیں گے کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ اس کا رب کائنات جل والا اجر بھی عطا فرماتا ہے، ثواب بھی کتنا عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے سے راضی کتنا ہوتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو معاشرہ ایک تنزلی کا شکار اس وجہ سے ہے کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی وسعت نہیں ہے، فضل نہیں ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو ہمارے گھر میں برکت کیسے ہو، ہمارے گھر میں وہ فضیلتیں، وہ فضل اللہ پاک کا کیسے ہو۔ یہ صحابہ کرام کو اگر دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پرکھیں تو وہ سامنے آتی ہیں چیزیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں مہمان آتا ہے نا، مہمان تشریف لاتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، رزق جو ہے اپنا ساتھ لے کر آتا ہے۔ اب رزق بھی ساتھ لاتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رزق کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں برکتیں اور فضل اور اپنا وہ عنایتیں ایسے نازل فرماتا ہے جیسے اونٹ کی کوہان سے چھری تیزی کے ساتھ نیچے کو آتی ہے، اسی طرح اسی تیزی کے ساتھ اللہ پاک اپنی رحمتیں اس گھر میں نازل فرماتا ہے جس گھر میں مہمان تشریف لاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مہمان کی شان ہے، اور میزبان کی بھی کیا شان ہے۔ مہمان رزق بھی ساتھ لاتا ہے اور اللہ پاک کی رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے اللہ پاک پھر اس بندے کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کے اندر بھی جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اگر صحابہ کرام کو پرکھیں نا، ان کے اندر کیسا جذبہ تھا، ہوتا کچھ نہیں، بظاہر کچھ نہیں تھا۔ ایک صحابی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، بھوک سے نڈال ہوں، پیاسا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنی ازواج کے ہاں پیغام بھجوایا کہ جاؤ بھی گھر میں دیکھیں کہ کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ ہے۔ تو ازواج محترمہ پاک نے گھروں میں دیکھا، فرمایا کہ گھروں میں نہ کھانے کی پینے کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں، کھانے والی کوئی چیز نہیں ہے، پینے والی ہے۔
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے صحابی کہ جو اپنے گھر میں اس مہمان کو جگہ دے، رات گزروائے، اس سے رات گزارے یہ مہمان فلاں کے گھر، کسی کے گھر میں. تو سارے صحابہ جذبہ ایمان ایثار کا جذبہ تو تھا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں حاضر، یا رسول اللہ میں حاضر، میں اس مہمان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، یہ ساری رات ہمارے گھر میں گزاریں، اس کی میزبانی ہم کرتے ہیں. صحابہ کا جذبہ دیکھیں، ایمان دیکھیں. اب انہوں نے مہمان نوازی تو کی، اب اس سے اللہ کے حبیب بھی راضی ہوئے اور اللہ پاک بھی راضی کتنا ہوا، اس کا پس منظر دیکھیں. اور اس پر آیت مبارکہ بھی رب کائنات نے نازل فرمائی سورہ حشر کی. وہ کیسے کہ جب وہ گھر میں گئے تو اپنے گھر والی سے کہتے ہیں کہ اہلیہ سے، کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا کہ کھانے کے لیے تو ہے، لیکن نہ وہ جو رکھا ہے سمیٹ کر یہ بچوں کے لیے ہے، صرف بچے وہ تناول کریں گے اور تو کچھ نہیں اس کے علاوہ. تو وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ترکیب سوچی. اب ترکیب بھی سوچیں، ایسی سوچی کہ وہ رہتی دنیا تک ایک مثال بن کے قائم رہ گئی، ایک مثالی مثال بنی. وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی سے کہ آپ ایسا کرو، جو بچوں کا کھانا بچا ہوا ہے نا، بچوں کو تو پھلا بسلا کے آپ ان کو سلا دیں، کسی طریقے سے سلا دیں. بچے سو گئے. آپ نے فرمایا کہ اب جو کھانا ہے نا وہ ٹیبل پر رکھیے گا، میں مہمان کو بلاتا ہوں. مہمان کو بلا کے جیسے بٹھایا تو آپ نے بیوی کو اشارہ کیا، اب آپ نے چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا. انداز چیک کریں مہمان نوازی کا. آج ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ تو مصیبت ہی آ گئی ہے، پتہ نہیں کدھر جانا ہے انہیں، یہ تو مصیبت آ گئی ہے. اللہ اکبر. جسے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے تو ہم اسے مصیبت کہتے ہیں. جسے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو مہمان آتا ہے گھر میں وہ رحمتیں اللہ پاک اس کے ساتھ ایسے آتی ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ رحمتیں نازل ہوتی ہیں جیسے اونٹ کی کوہان سے چھری تیزی کے ساتھ آتی ہے. اگر آپ اونٹ کی کوہان دیکھیں نا تو اوپر کوئی چیز بھی رکھیں تو وہ تیزی کے ساتھ نیچے کو آتی ہے. فرمایا اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اب اندازہ چیک کریں، اب دیکھیں اس حدیث پاک کو پرکھیں، اس حدیث کی شرح پڑھیں تو آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا، مزہ دوبالا ہو جائے گا کہ مہمان کی برکتیں کتنی ہیں. تو آج ہم اگر اس فتن دور کے اندر سمجھیں کہ مہمان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بلا ہے، وہ چاہے بھائی کی صورت میں ہو، وہ چاہے بہن کی صورت میں ہو، وہ چاہے ساس سسر کی صورت میں ہو، ننیال کی طرف سے ہو، ددیال کی طرف سے ہو، ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یوں ہونا نہیں چاہیے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ بھائی جب میں آپ کو اشارہ کروں تو آپ نے چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا. آپ نے ایسے ہی کیا. کھانا ٹیبل پر رکھا گیا، کھانا کھانے شروع ہوئے. آپ نے کھانا چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا. تو ساتھ آپ بھی خاموشی کے ساتھ بالکل مہمان کے آمنے سامنے بیٹھ کے، اندھیرا ہے، کھانا سامنے موجود ہے، منہ کو ہلاتے رہے اور چباتے رہے. کھانے کو یوں ہلاتے رہے جیسے کھانا کھا رہے ہیں، منہ کو ہلاتے رہے تاکہ مہمان یہ تسلی رکھے کہ ساتھ میزبان بھی کھا رہا ہے، میزبان بھوکا نہیں ہے. اور میزبان کی کیا نیت تھی کہ مہمان جو آیا ہے یہ تسلی کے ساتھ کھا لے، یہ سیر ہو کر کھا لے، کیونکہ حضور کا مہمان ہے، حضور کا مہمان ہے. صحابہ اکرام جو اسے حضور چن لیتے تھے اس کا بھی بڑا ادب کیا کرتے تھے. ادب کی بات ہے نا جی، ادب ہوتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اسلام کا دوسرا نام ہوتا نا، اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ ادب ہوتا. یہ حضور کا مہمان تھا تو اس کی اتنی ادب کیا کرتے تھے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا ہے. سبحان اللہ. یہ تو صحابہ کرام کی شان ہے، تو حضور کے مہمان جو بنتے ہوں گے ان کا کیا عالم ہوتا ہوگا. سبحان اللہ. تو حضور اپنے مہمانوں کی کتنی قدر کرتے ہوں گے. یہ صحابہ حضور کے مہمان کی قدر کر رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اب میزبان کے سامنے بیٹھے ہیں، مہمان کے سامنے بیٹھے ہیں، میزبان بن کر کھانا کھا نہیں رہے بلکہ چبا رہے ہیں، آواز پیدا کر رہے ہیں کہ میں بھی کھا رہا ہوں، اس دلاسے کے ساتھ، اس کو دلاسا دینے کے لیے ساتھ منہ کو چبا رہے ہیں. تو جب رات گزر گئی، مہمان نے کھانا کھا لیا، سحر ہو گیا، بیوی نے کھانا اٹھا لیا، برتن اٹھا لیے، سمیٹ لیے. اب صبح ہوئی نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دعا کا چہرہ دیکھنے کے لیے گئے.
حضور کی واللیل کی زلفیں دیکھنے کے لیے گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضری ہونے کے لیے گئے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، حضور نے سامنے سے آتے ہوئے فرمایا، ابو طلحہ رات کو جو تم نے کارنامہ کیا ہے نا، اللہ پاک اس سے بڑا راضی ہوا ہے۔ ابو طلحہ انصاری، جو رات کو آپ نے میرے مہمان کے ساتھ جو آپ نے رات گزاری ہے نا، وہ رات بڑی اللہ پاک کو پسند آئی ہے۔ اللہ پاک اپنی شایان شان عرش الہی پر مسکرایا ہے، سبحان اللہ، اپنی شایان شان جو اس کی شان کے لائق ہے مسکرایا ہے۔ اور اس نے صرف مسکرایا نہیں بلکہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 بھی نازل فرما دی ہے، سبحان اللہ، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 نازل فرما دی۔ یہ ہے شان مہمان نوازی کی، سبحان اللہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال قائم کی نا مہمان نوازی کی۔ آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے دلوں کو پرکھیں کہ ہمارے دل آج مہمان کو دیکھ کر کیسے ہوتے ہیں، آج ہمارے ذہن مہمان کو دیکھ کر کیسے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو ایک باؤنڈری قائم کی ہوتی ہے، ایک حد بندی لگائی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں بندہ ہمارا مہمان بن سکتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر تک ایک صحابی ایسے تھے، ایک اللہ کے نبی ایسے گزرے ہیں، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنی دیر تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جتنی دیر تک آپ مہمان کو نہ دیکھ لیتے، کسی مہمان کو اپنے ساتھ بٹھا نہ لیتے۔ یہ شان انبیاء کی ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ مہمان نوازی کرنا، میزبان بننا، یہ سنت انبیاء ہے۔ میزبان بننا یہ سنت انبیاء ہے، اس کے بڑھ کر کوئی بات ہو نہیں سکتی، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو مہمان نوازی کرنے، میزبان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یاد رکھیں جو بھی عمل کرنا ہے اس میں اچھی نیت کو شامل حال کریں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اعمال جتنے بھی ہیں تمام کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے، تمام کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ حاضرین بھی توجہ کریں، ناظرین بھی توجہ کریں کہ ہماری نیتیں آج کس طرف گئی ہیں۔ کیا ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں یہ کارنامہ کر رہے؟ کیا ہم کسی کو دکھلاوے کے لیے تو نہیں یہ کارنامہ کر رہے؟ یاد رکھیں، جس عمل کے اندر ریا آ جاتی ہے اس عمل سے خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جس عمل کے اندر سے ریا اٹھ جاتی ہے اللہ پاک خود بخود اس عمل کے اندر خیر و برکت نازل فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے۔ تو آج ہم بھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے مہمان نوازی کیا کریں گے۔ یہ آج رمضان شریف کا ماشاءاللہ یہ اپنی برکتیں، یہ عشرہ رحمت اپنی برکتیں وسعتیں لٹا رہا ہے، جاری و ساری ہے۔ تو اس افطار لوگ کرواتے ہیں، تو افطار کروانے میں بھی ہم یہ مہمان نوازی بھی ہوتی ہے، میزبانی بھی ہوتی ہے۔ تو افطار کروانے میں بھی آپ اچھی نیتیں کریں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہ کروائیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کروائیں، تو اس میں ہی ہماری اور آپ کی نجات ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ جیسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا سچا پکا عاشق رسول بھی بنائے، عشق صحابہ اور ادب کرنے والے بھی بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نغمہ رمضان، نغمہ رمضان، نغمہ